الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ سے متعلق اس کے خصائص اور فضائل کا پچھلا درس جو تھا وہ اس پر مبنی تھا، اور یہ بھی قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن احباب سے پوچھنے پر سورۃ الفاتحہ سے متعلق اور اسی کے متعلق سوالات کرنے پر جو مجھے احساس ہوا ہے کہ بات کو ذرا اور مختصر اور آسان کر دیا جائے، اور یہ جو ہمارا ٹرم ہے ہم کوشش کریں گے کہ صرف ترجمے کی حد تک جو ہے وہ رکھتے ہیں اور زیادہ لمبی تفسیر میں نہیں جاتے، کیونکہ احباب کی اکثریت چونکہ میرے خیال سے ان کو دوبارہ یا بعد میں شاید سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں قرآن کے ان کا ترجمہ، اور جہاں بہت ضروری ہو وہاں اس کی تفسیر جو ہے وہ مختصر انداز میں اور آسان لفظوں میں بیان ہو، کیونکہ اس ٹرم میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سننے والے قرآن کریم کے ترجمہ سے آگاہ ہو جائیں، اور جب وہ تلاوت کریں انہیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کم سے کم اتنا تو معلوم ہو کہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ان کا کیا معنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پچھلا درس آپ تھوڑا سا ذہن میں دہرا لیں
اس صورت کی جو خصوصیتیں ہیں اور اس صورت کے جو فضائل ہیں اور جو اس کے حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے بیان کر دیا تھا۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، جو تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے میں اللہ ہی جانتا ہوں اس کی اصل مراد کیا ہے۔ چنانچہ عام مسلمان کو اس کے قریدنے میں اور اس کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تفسیر میں کہ میں ہی اس کا معنی جانتا ہوں، تو اس میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک کا معنی یہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے۔ اس میں کبھی کبھی ایک چیز کو اس کی بڑی اہمیت دلانے کے لیے لفظ وہ لایا جاتا ہے جو دوسرے معنی میں بیان ہوتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ معنی کی مناسبت ہوتی ہے۔ تو اگرچہ اس کا معنی وہ ہے اور ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس قرآن کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی ہوتے رہے، پہلے انبیاء کرام بھی آپ کی بشارت دیتے رہے، اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی کہ میں اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کے تذکرے پہلے ہوتے رہے ہیں، یہ ہے وہ کتاب۔ تو گویا سامع کے، سننے والے کے، پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات لانا مقصود ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا۔ تو اس لیے یہاں ذالک فرمایا، ھذا نہیں کہا۔ تو بہرحال ذالک الکتاب، اور پھر الکتاب کہا، کتاب نہیں کہا نرا۔ عربی میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے اسے معرفہ کر دیا جاتا ہے، تفخیم کے لیے بھی، حصر کے لیے بھی، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی کسی چیز کو عام سے خاص کر دیا جاتا ہے۔ کتاب ہوتا ہے عام کتاب، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ذالک، یہ وہ کتاب ہے، الکتاب خاص کتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کے تذکرے پیچھے ہوتے رہے، لیکن یہاں معنی ہوں گے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، لا ریب، لا کا معنی نہیں ہے، ریب کا معنی ہے شک۔ ریب اس کا معنی وہ شک ہوتا ہے جو انسان کے نفس میں، جی میں، اندر ہو۔ اگرچہ یہ لفظ قلق اور اضطراب پر بھی بولا جاتا ہے، کوئی آدمی بے چین ہو، بے سکون ہو، تو اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اصل مقصود اس سے یہ ہوتا ہے جو شک بندے کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات گھومنے لگتی ہے، پتہ نہیں یہ بات سچی ہے، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اپنی اس کتاب کو لا ریب فرما کر اہل ایمان کو بھی اور غیر مسلمین کو بھی اس بات کا گویا یقین کرا دیا کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو درست نہ ہو، جو شک پر مبنی ہو، بلکہ اس کی تمام باتیں
یقین پر مبنی ہیں، یعنی ان کا دار و مدار یقین پر ہے اور وہ یقینی باتیں ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، مسلمان تو مومن تو اس کتاب کو مانے بغیر بندہ ایماندار بن ہی نہیں سکتا۔ اہل ایمان تو مانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو غیر مسلمین ہیں، مسلمانوں کے سوا، وہ بھی اگر تعصب اور عناد اور اسی طرح اپنی آنکھوں سے وہ کفر کی پٹی کو اتار کر حق اور انصاف کے ساتھ اس کے مضامین کو پڑھیں، اس کے اسلوب کو دیکھیں، اس کے انداز بیان کو دیکھیں، اس کی دی ہوئی خبروں کو دیکھیں، اس کی دی ہوئی مثالوں کو پڑھیں، تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب بلا شک اور بلا ریب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بہت سارے غیر مسلمین جو پڑھے لکھے طبقے میں آتے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور بالآخر وہ مسلمان ہو گئے، ان میں سے کئی ایک نے اسلام قبول کر لیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ بول یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ایک پڑھنے والے کو شروع سے ہی یہ یقین ہو جائے کہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو پھر اب اس کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے، اور جتنا جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا اتنا پھر آگے انسان عمل کرتا ہے، کیونکہ اتنا یقین پختہ ہوتا ہے، اور جتنا یقین پختہ ہوتا ہے اتنی پھر عمل میں پختگی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے اس قرآن کو پہلی مرتبہ سنا، جو پہلے مخاطب بنے اس کے، چونکہ انہیں یقین تھا، ان کا ایمان یقین پر مبنی تھا، اس لیے انہوں نے اس پر عمل بھی کر دکھایا اور دنیا کے سامنے ایک مثال بھی پیش کر دی۔ باتیں بہت ساری اس پر کی جا سکتی ہیں کہ یہ کتاب لا ریب کیوں ہے، آگے تو یہ بہر صورت چونکہ میں اختصار کو مختصر انداز کو پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے سب کو ایک طرف ابھی رکھتے ہیں اور الفاظ کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، لا ریب، ریب کا معنی شک، فیہ، فی کا معنی میں ہوتا ہے، اور ہاں کی ضمیر یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الکتاب سے مراد یہی کتاب ہے، یہ قرآن مجید جو آگے آ رہا ہے، جو شروع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس کتاب میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ھدی یہاں مصدر لایا گیا ہے، ھدی ہدایت ہے، ہدایت دیتا ہے یہ نہیں کہا، ہدایت ملتی ہے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہدایت متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیجیے، اور جب ہماری رہنمائی ہو جائے تو ہمیں سیدھے رستے پر ثابت قدم فرما دیجیے۔ بار بار جو ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی تکرار کا ثبات ہوتا ہے، ثبتنا کا معنی میں پھر وہ چلا جاتا ہے کہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اس پہ ہمیں ثابت قدم فرمائیے، پکا کر دیجیے۔ تو یہاں فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے ہدایت اس لیے فرمایا کہ متقین وہ طبقہ ہوتا ہے اہل ایمان کا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے
اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں، بچنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں، اسے متقین کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کا معنی ویسے بچنا ہے۔ یہ متقین آگے ان کے آگے صفات بیان فرمائی ہیں، تو متقین کے لیے فرمایا ہدایت ہے۔ اب آدمی حیران ہوگا کہ ایک طبقے کو فرما دیا ہدایت ہے اور باقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس۔ تو ھدی للناس کا معنی ہے سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، قرآن میں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جو ہدایت جنہیں ہدایت ملے گی اور جو ہدایت یافتہ بنیں گے اور جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے وہ ہوں گے جو متقین ہوں گے، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے اندر گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنے کا جذبہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے ہوں گے، جو ہدایت کے متلاشی ہوں گے، انہیں تو یہ قرآن سیدھا سیدھا رہنمائی کرتا چلا جائے گا اور وہ عمل کرتے چلا جائیں گے۔ ویسے اس قرآن میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے دوسرے موقع پر فرمایا ھدی للناس۔ یوں تو سب کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ تقویٰ والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس کتاب میں چونکہ شک شبہ تو ہے نہیں، تو آگے جو ہدایت ہے اس میں وہ متقین کے لیے ہے۔ اب آگے متقین کی چند صفتیں یہاں ذکر فرمائیں، اگرچہ متقین کی صفتیں کچھ اور بھی ہیں۔ فرمایا پہلی بات، متقین کون ہیں؟ الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، وہ متقین، یعنی کون ہے متقین؟ آگے فرمایا الذین وہ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون یہ ایمان لانا یعنی مان لینا۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے جو ہے وہ قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہوتا ہے ایمان، پورا ایمان۔ ویسے ایمان کا معنی ماننا بھی ہوتا ہے اور یقین کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے متقین کی، یعنی انہوں نے کچھ بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ان کو اللہ کا قرآن بتلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، وہ مانتے چلے جاتے ہیں۔ الغیب کا معنی ہے ما غاب عن الحواس، وہ چیز جو بندے کے حواس سے غائب ہو، نہ آنکھوں سے نظر آئے، نہ کانوں سے سنائی دے، نہ وہ اس کا کوئی اثر ایسے سامنے نظر آئے، حواس سے غائب ہو وہ چیز، اسے کہتے ہیں۔ یعنی غیب وہ ہے، الغیب ما لا یقع، غیب وہ ہوتا ہے جو حواس کے تحت نہ آ سکے۔ تو چونکہ ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے، اب جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اور بھی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب میں ہیں، جو ہم نے نہ دیکھی ہیں، ان کے بارے ہم نے سنا ہے یا اس میں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویسے با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ میں با تھی
تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی جو چیز انہیں بتلائی جاتی ہے، جو چیز ان کو کہ یہ قیامت نے آنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جو چیز ان سے وہ اگرچہ انہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب چونکہ غیب پر ایمان رکھ لیا تو غیب پر ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے مان لیا، اس لیے ساتھ ہی ان کے عمل کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کو وَيُقِيمُونَ، یہ جمع کا صیغہ ہے، قامہ یہ واحد کا آتا ہے ماضی کا، اور یہ مضارع ہے، یعنی وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور قائم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طرح جس طرح کرنے کا حق ہے اس کو اس طرح کرنا۔ ویسے قائم کرنے کا معنی کھڑا کرنا ہوتا ہے، تو نماز کو کھڑا تو نہیں کیا جاتا نا، تو یہاں اقامت الصلاۃ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورے اس کا جیسے آگے شریعت بتلائے گی اسی طرح وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہ متقین کی دوسری صفت ہے۔ وَيُقِيمُونَ، جو ایک پڑھے وہ نماز کے قائم کرنے والوں میں نہیں آتا، جو دو پڑھے وہ بھی نماز کے قائم کرنے والوں میں نہیں آتا، جو وقت سے بے وقت پڑھے وہ بھی قائم کرنے والوں میں نہیں آتا، جو کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے وہ بھی قائم کرنے والوں میں نہیں آتا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں ان کو اپنے وقت پر جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا، یہ ہوتا ہے قائم کرنا۔ اس لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ پڑھنا صرف کبھی آدمی ایک پڑھ لیتا ہے، 2 پڑھ لیتا ہے، جیسے آج کل مسلمانوں کی حالت ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بہت سارے لوگ نماز کے بارے میں بڑی سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ نماز کے بغیر ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ نماز وہ شعیرہ ہے اسلام کا، یعنی وہ ایک اہم رکن ہے اسلام کا جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ چنانچہ اقامت جو صلاۃ ہے، اقامت الصلاۃ جو ہے، اس کا معنی ہے نماز کو پورے آداب و اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین جو ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت ملے گی، جنہیں قرآن سے رستہ صحیح سیدھا رستہ ملے گا، جنہیں قرآن سے رہنمائی ملے گی، جو قرآن کی اس نور سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جن کو یہ چیز قرآن کریم جن کے دلوں کو منور کر دے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے ان کے ایمان کا ذکر کیا، پھر ساتھ ہی ان کے عمل کا ذکر کر دیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا بھی جو ہے وہ بھی ایمان کا ہی تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہوگا وہ ساتھ نمازی بھی ہوگا، پکا نمازی، 5 وقت کا نمازی، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا، وہی متقین میں شمار ہوگا۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مِمَّا، اور جو کچھ، مما جو کچھ، رزقناہم ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ رزق کا معنی ہے دینا، رزق بھی اسی سے ہے، رزق بھی اسی میں آتا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ ينفقون، مال
وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے انہیں جتنا بھی دیا ہے، تھوڑا ہے بہت ہے، جیسے دوسری جگہ متقین کی صفت آئے گی تو وہاں اس کی تشریح ہو جائے گی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہاں بھی متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جو تنگی ترشی میں، فقر و غنا میں، تھوڑا ہے پاس تب بھی، زیادہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اس سے فرض زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے، پھر وہ اس مال سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، پھر وہ مسکینوں فقیروں کو جو بھی اس میں سے تھوڑا بہت جتنی بھی اس کی استطاعت ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ سیدھا سیدھا معنی تو یہی ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ آدمی کو جو چیز بھی ملی ہے، متقین کو جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے، علم ملا ہے تو علم کو آگے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جو انہیں ملا ہوا ہے، جیسی ان کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے بعض لوگوں نے خرچ کرنے سے مراد صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ اپنے ختموں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ایک ترجمے میں اس کے حاشیے پر یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس میں سارے صدقات نافلہ آ جاتے ہیں، اور اس میں وہ نظریں نیازیں اور وہ چیزیں بھی شامل کر دی ہیں جو شرعاً جائز ہی نہیں، تو اس لیے یہاں وہ چیزیں مراد نہیں ہیں، ان کو تو بعد میں دین میں داخل کیا گیا ہے، اور پھر اللہ کے سوا دوسرے کی نظر اور نیاز وہ صدقات میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ صدقات نافلہ نہیں ہے، نظر اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی غیر اللہ کے لیے مانتا ہے تو وہ اس میں وہ بہرحال ایک دوسری چیز ہے، اس کو اس میں شامل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اب یہ چوتھی صفت ہے ان کی، متقین کی، جنہیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ فرمایا وہ ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزل الیک جو نازل ہوا تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیک بما انزل جو نازل ہوا، یعنی یہ قرآن اور حدیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن اور اس کی مثل مجھے عطا کیا گیا ہے، تو علماء نے کہا جو مثل ہے وہ حدیث ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی شرح ہے، حدیث قرآن کے جو حکم ہیں ان کی آگے تفصیل ہے، جیسے یہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، اب پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا وہ نماز اس نماز کو بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کا وقت کون سا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تو تفصیل حدیث میں ملے گی۔ اس لیے بما انزل الیک میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو فرمایا والذین، وہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، پورا یقین یعنی کہ دل و جان سے مانتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل ہوا تجھ پر، یعنی اے نبی جو آپ پر نازل ہوا۔ الیک عربی زبان میں قا کا معنی ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے محاورے میں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ خلاف ادب ترجمہ ہو جاتا ہے، تو خلاف ادب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے،
تو بڑا تو چھوٹے کو تو کہہ سکتا ہے نا، معبود عابد کو کہہ سکتا ہے کہ تو ایسے کر، مخاطب کر سکتا ہے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اس لیے اگر یہ بھی ترجمہ کیا جائے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا، جو نازل ہوا، جو اترا، انزلہ کا لفظی معنی اترا بھی ہے، جو اترا تجھ پر، الیکا، اور اگر اس کو ذرا با محاورہ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، بما انزل الیکا، جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ پر اترا، یعنی کہ یہ قرآن مراد قرآن کریم ہے اور حدیث ہے۔ وما انزل، اور وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو انزل نازل ہوا یا اترا، جو نازل ہوا آپ پر، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما، اور جو انزل اترا، من قبل کا، آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام کتابیں جو انبیاء کرام پر اتریں ان سب کو متقین مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے سچی کتابیں تھیں، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہے۔ یہ 3 کتابیں مشہور ہیں جو انبیاء کرام پر اتری۔ باقی کچھ صحائف اترے، جیسے قرآن میں صحیفے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اترے، اور ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ صحیفے اترے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی آپ سے پہلے نازل ہوا متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو حق مانتے ہیں۔ ایمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نازل ہوا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب نازل فرمایا تھا، اس کو حق ماننا، یہ ماننا ہے۔ لیکن اب وہ کتابیں چونکہ اس قرآن کریم کے بعد منسوخ کر دی گئی، ان کی حیثیت ختم ہو گئی، اور پھر ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، بدل دی گئی لوگوں نے اپنی مرضی سے، کیونکہ ان کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا تھا، ان امتوں کے ذمے لگایا تھا، تو انہوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا، آگے پیچھے کر دیا، احکام کو تبدیل کر دیا۔ لہذا آج کوئی اگر وہ کتاب لا کر ہمارے سامنے پڑھے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ہم جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہم اس کو تو حق مانتے ہیں، البتہ یہ جو ہے اس کو ہم نہ جھٹلاتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کیا پتہ یہ کون سی کتاب ہے۔ تو حق ماننے سے مراد یہ ہے کہ جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھا۔ وما انزل من قبلک، اور جو یہ 5ویں صفت ہے ان کی، قرآن پر بھی ایمان اور قرآن سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور فرمایا وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ویسے با کا معنی ساتھ ہے لیکن ہمارے اردو میں چونکہ بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے اور وہ آخرت پر، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یہاں دیکھیے کتنا باریک فرق تھوڑا سا کیا گیا کہ جو ماننے کی چیزیں ہیں انہیں وہ مکمل مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو آخرت ہے اس پر پورا اعتقاد، یقین کی حد تک ہوتا ہے ان کا،
یعنی اس میں کوئی سطحی سی بات نہیں ان کے ایمان میں ہوتی، اگرچہ ایمان بھی جو پہلے ذکر ہوا وہ بھی کافی تھا، لیکن یہاں اور اس سے بڑا لفظ لایا یوقنون، اور جو ایقان ہے یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، اعتقاداً جازماً، مکمل پختہ یقین ہونا، یہ متقین کی صفت ہے کہ انہیں آخرت پر پختہ یقین ہے، مکمل ایمان ہے۔ یعنی آج ہمارے اندر اگر یہ چیز اگر آ جائے، آخرت پر ہمارا یقین درست ہو جائے اور آخرت پر ہمارا ایمان یقین میں بدل جائے، ہمیں جنت کا یقینی ہونا ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہمیں جہنم کا یقینی ہونا ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، اگرچہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن جو یقین والا معنی ہے یہ کم ہی نظر آتا ہے، کیونکہ اگر جنت اور جہنم کا یقین ہو آدمی کو تو اس کی زندگی میں پھر یہ سستی نہیں ہوتی، پھر یہ کمی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں پھر آخرت کی طرف سفر جاری رہتا ہے، اسے پتہ ہے میں جو کر رہا ہوں یا میرے لیے یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، اگر اس کے برعکس کروں گا تو یہ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس لیے آخرت کا جو یقین ہے یہ متقین کے لیے، دیکھیے اب یہاں صیغے بھی اللہ تعالیٰ نے بدل دیے، یہ نہیں کہا وَبِالَّذِينَ، وہ نہیں لائے لفظ، بلکہ اس کو اور زیادہ مؤکد کر کے کہا کہ متقین وہ ہیں، یہ ہم جو ہے درمیان میں یہ بھی اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ فرمایا اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ معنی میں اگر یہ کہہ دیا جاتا وَبِالْآخِرَةِ یوقنون تو پچھلے سے مطابقت رکھنے کے بعد والذین، وہ لوگ، معنی تو دے جاتا پورا، یہاں ہم کا لفظ دوبارہ دہرایا گیا، یعنی لایا گیا کہ وہ متقین ہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہ پھر ان کو یہ ہم کی ضمیر متقین کی طرف لوٹتی ہے کہ وہی متقین جن کا ذکر اوپر ہو رہا ہے، فرمایا آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفتیں بیان ہوئیں جو قرآن کریم سے استفادہ کریں گے، جنہیں قرآن ہدایت دے گا، جن کے دل قرآن کی ہدایت سے منور ہوں گے، جو قرآن کریم کی صراط مستقیم کو اختیار کریں گے، جو قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا پڑھنا انہیں فائدہ کرے گا، تو اس کے لیے ان صفات کا حامل ہونا، یعنی ان صفات والا ہونا یہ لازمی ہے۔ بھائی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور جہاں ہم میں کمی اور کوتاہی ہے اس کو دور کرنا ہوگا تاکہ ہم متقین کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ تو پھر میں دہرا دیتا ہوں، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت، وَمِمَّا، اور جو کچھ رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ينفقون، اس سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یہ تین صفتیں ہو گئیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ متقین، والذین، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہوا آپ پر، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن و حدیث، اور قرآن پہلے نمبر پر ہے، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا جو اترا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ متقین آخرت پر
پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں بھائی وہ صفات جو قرآن کریم کی استفادہ کرنے والے کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں میں یہ صفتیں آ جائیں گی گویا وہ ہدایت پر ہوں گے اپنے رب کی طرف سے۔ ھدی للمتقین، اوپر بھی کہا ھدی، ہدایت متقین کے لیے ہے، نیچے کہا اولئک، یہ جو اولئک ہے نا جی، یہ بھی اسی طرح اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ یہی لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا، جن کے اوپر صفات ذکر ہوئیں، 6 صفتیں یہاں ذکر ہوئی ہیں، فرمایا یہ جو اوپر صفتیں ذکر ہوئیں یہی لوگ ہیں، یہی انہی صفات والے لوگ ہیں۔ یہ اشارہ کر رہا ہے یہ اولئک، یہ لوگ جو ہیں یہ جن کا اوپر ذکر ہوا، اعلیٰ پر، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے اوپر یا پر، ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم المفلحون کامیاب ہیں، اور یہی لوگ، پھر ہم کا لفظ دوبارہ مکرر، اولئک کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ لوگ، ہم کا معنی بھی ہے یہی متقین، تو یہ جو تکرار اس طرح ہوتا ہے معنی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو اور مؤکد کرنا کہ یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ فلاح کا معنی استفادے کے طور پر یہ کامیابی، ایسی کامیابی جس کے بعد یعنی گویا نقصان نہ ہو، ایسا کامیاب شخص جو کبھی پھر اس کو خسارہ نہ ہو۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بھی خیر ہے، جو بھی اچھائی ہے جس کو ملے اسے مفلح کہتے ہیں، اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ مفلح کا معنی وہ کامیاب ہے جس کو اس کا مطلوب مل جائے، یعنی ہماری جیسے چونکہ مومنین کی، متقین کا مطلوب ہدایت پر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میں نے صفات اوپر ذکر کی ہیں جن لوگوں میں یہ آ گئی وہ اپنے مطلوب کو پہنچ گئے، یعنی گویا ان کا رب ان پر راضی ہو گیا۔ ویسے عربی میں فلاح جو ہے یہ کسان کو بھی کہتے ہیں، اس کا کیونکہ لغوی معنی ہے شک کرنا، یعنی یہ وہ شک نہیں ہے جو اوپر ہے، یہ قاف کے ساتھ ہے، انشقاق سے ہے یہ، یعنی فلاح کا معنی ہوتا ہے الفلاح، کسان کو بھی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ زمین کو چیرتا ہے ہل کے ذریعے، جب ہل جوتتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے تو زمین کو چیرتا ہے، تو یہ جو چیرنا ہے اس کو بھی عربی میں جو ہے وہ اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو لغوی معنی میں وہ چلا جاتا ہے، کسان کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی مثل ہے عربی زبان میں، اسی معنی میں یہ کاٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے، القطع یا شق کے، یعنی اس کو ٹکڑے کر دیتا ہے، جیسے وہ بڑی مشہور ضرب المثل ہے ان الحدید بالحدید یفلح، ان الحدید بالحدید یفلح، یعنی لوہے سے لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے، تو اس پر بھی یہ فلاح کا جو لفظ ہے بولا جاتا ہے، اس کا معنی جو عربی زبان میں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرے، یہی لوگ ہیں جن کا کامیابی مقدر بن گئی، یہی وہ صفات ہیں، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ فرمایا ان صفات کو اختیار کرے،
یہی کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ اس میں پورا ایمان اور پورے عمل سمٹ آتے ہیں، باقی چیزیں بھی۔ جب بندے کا ایمان درست ہو جائے، اس کا یقین درست ہو جائے، وہ نماز کو قائم کرنے والا بن جائے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، آخرت پر اس کو یقین آ جائے، تو پھر اس کے لیے وہ باقی چیزیں کرنا کون سا مشکل کام ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہمیں معنی بھی معلوم ہو گیا ہے، مقصد اس کا عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو سنا ہے، جو قرآن میں ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا اور اس کو ہو بہو جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور ہمیں آخرت پر یقین کرنے والا بنا دے۔ اگر آخرت پر یقین آ جائے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے اصل کیا کرنا ہے، وہ اپنی اصل سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ بیٹھنا یہ سننا اللہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔